السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بتائی تھیں، اس میں شک نہیں بے شمار نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ چکی ہیں۔ اور اسی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت جو پہلے بکریوں کے چرواہے تھے، ننگے پیر گھوما کرتے تھے، وہ بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائے بیٹھے ہوں گے اور وہ بہت کچھ کھیل کر رہے ہوں گے دنیا کے معاملات کے اندر۔ آج وہ سارا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف یہ عرب ہے۔ آپ دیکھیں، عرب سعودیہ میں یہ ٹرمپ آیا اور سعودیہ نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ امریکہ کے لیے کر دی۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ جب عربوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ عرب جتنے بھی ممالک ہیں ان کو غزہ تو یاد نہیں رہا، غزہ کے مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جا رہی تھی اس پر ان کو دکھ نہیں ہوا، افسوس نہیں ہوا، اس طرف انہوں نے توجہ نہیں کری، اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہاں؟ امریکہ میں۔ اور پھر جب یہ یو اے ای کے اندر آیا ٹرمپ، وہاں پر جو اس کو ویلکم کیا گیا ہے جس انداز سے کہ عورتوں کو پیش کیا گیا، لائن سے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بالوں کو ادھر ادھر کر رہی ہیں، یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ کسی آمد کے اوپر تم عورتوں کو پیش کرو اور اس انداز سے پیش کرو؟ یہ بکریوں کے چرواہے تھے، ان کے خاندانوں کو دیکھیں آگے۔ یہی بکریوں کے چرواہے آج بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے بالکل منافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کری تھی اور قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ قرب قیامت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب تر آ رہا ہے، لیکن اس سے غفلت برتے ہوئے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایمان ہاتھوں سے جائے تو جائے، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ فتنوں کا جب آغاز ہوگا تو اس طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے، تھمیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، اس تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے جیسا کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کا آغاز ہوتا ہے، اندھیرے پر اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے، وہ اندھیرا رکتا نہیں ہے۔ اور کیفیت پھر یہ ہو جائے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا۔ اگر صبح اس نے ایمان کی حالت میں گزاری ہوگی، شام ہوتے تک کافر ہو جائے گا، شام ایمان کی حالت میں گزری ہوگی تو صبح کافر ہوا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی غرض و غایت، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی منافع، ذاتی اپنے دنیاوی منافع وہ مقدم ہوں گے، اس کے پیش نظر یہ اپنے دین کو داؤں پر لگا دے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔
اس وقت کے آنے سے پہلے جب دوسرا کوئی حساب و کتاب لینے والا ہوگا وہاں جواب نہیں بن پائے گا، اس سے پہلے خود ہی اپنے اعمال کا حساب لے لیں۔ عرب ہوں یا عجم ہوں، کہیں کے بھی مسلمان ہوں، ان تمام مسلمانوں کو سربراہ ہوں یا عوام ہوں، علماء ہوں یا کوئی اور ہوں، سب کو اپنے اپنے حساب کی لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر مکمل طور پہ گامزن فرما دے۔